آج کا مسئلہ ہے تشبیب کا مسئلہ۔ تشبیب اصل میں تو کہتے ہیں کہ جو شاعر لوگ اپنے اشعار میں عورتوں کا ذکر کرتے ہیں، عورتوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، حسن کے بارے میں اشعار پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی کیا ہے، لڑکیوں کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں، تشبیب کہتے ہیں۔ رضوان مر گیا ابھی، اس کا بیٹا ہے بکر، اللہ پاک جنت دے گا، یہ کہیں خالد، یہ کہیں عمران، عمران نہ لکھے، یاسین لکھ دیں، یاسین۔ ٹھیک ہے، رضوان کا بیٹا بننے کا شوق ہے، یاسین لکھ دیں۔ اب دیکھو یہ فریق اول ہے، اس بورڈ پہ ذرا مسلم ہوگا، یہ فریق ثانی ہے، فریق ثالث ہے۔ دیکھو یہاں پر یہ مر چکے ہیں پہلے، یعنی رضوان سے پہلے، اور ایون جتنی بھی ہیں یہ سارے کیا ہیں، مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، صرف یہ لڑکیاں باقی ہیں۔ جی یہ تینوں بیٹے مر چکے ہیں، ہاں بیٹے مر چکے ہیں، بیٹے مر چکے ہیں، یہ ایبن سارے مر چکے ہیں، رضوان باقی ہیں۔ اب رضوان بھی مر گیا وہ، لیکن یہ رضوان سے پہلے مر چکے ہیں۔ سارے۔ سمجھ آ گیا بھائی جی، کہ یہ بکر، خالد، یاسین اور ان کے جو بیٹے پودے وغیرہ سارے کیا ہیں، مر گئے ہیں۔ رضوان اب مر گئے ہیں، بڑی عمر ہے۔ اب دیکھو فریق اول میں سے 1500 سال بعد فریق اول میں سے بیٹی ہیں، اس کے مقابلے میں بیٹی ہیں، نہیں اس کے مقابلے میں بیٹی ہیں، تو فریق اول میں بیٹی نہ، فریق ثانی میں اس کے مقابلے میں کوئی بیٹی ہیں، اور نہ فریق ثالث کے کوئی بیٹی ہیں۔ فریق اول میں بنت وسطی، فریق ثانی میں اس کے مقابل کیا ہے، بنت اولیاء ہے، اور فریق ثالث میں کوئی بیٹی نہیں ہے۔ فریق اول میں بنت سفلی، فریق ثانی میں اس کے مقابل بنت وسطی ہے، اور فریق ثالث میں کیا ہے، بنت اولیاء ہے۔ اب فریق ثانی میں بنت سفلی ہے، بنت وسطی، ٹھیک ہے، اول میں کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور ثالث میں کیا ہے، بنت وسطی ہے، اور ثالث میں بنت سفلی، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ جی آگے۔ دوبارہ دیکھو، فریق اول میں جو بنت اولیاء ہیں، فریق ثانی اور فریق ثالث میں اس کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ فریق اول میں جو بنت وسطی ہیں، فریق ثانی میں بنت اولیاء اس کے مقابلے میں ہیں، ٹھیک ہے، سالس میں اور بنت ثالث میں کوئی نہیں ہے۔ سر یہ وسطی کا مطلب کیا ہے؟ درمیان وسط ہیں، درمیان۔ اور بنت سفلی اولا، یعنی فریق اول میں سے، اس کے مقابل فریق ثانی میں بنت وسطی ہے، اور فریق ثالث میں بنت اولیاء ہے۔ اب فریق ثانی میں جو بنت سفلی ہے، اس کے مقابلے میں فریق اول میں سے کوئی نہیں ہے، فریق ثالث میں سے بنت وسطی ہے، اور فریق ثالث میں سے بنت سفلی، اس کے مقابلے میں نہ فریق ثانی میں ہے نہ فریق اول میں۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ جی سر۔ اب مسئلے کی طرف آؤ۔ اب بکر کی ڈائریکٹ کیا ہے، پوتی ہیں، کیا ہے، بیٹی سی، یعنی یہ رضوان کی کیا ہے، پوتی ہے، رضوان کی کیا ہے، یعنی بکر کی بیٹی اور رضوان کی پوتی ہیں۔ یہاں پر کوئی مطلب یہ پوتی نہیں ہے، جی، تو یہ کس کے حکم میں ہو جائے گی، بیٹی کے، اور بیٹی جب ایک ہو تو کتنا ملتا ہے، نصف ملتا ہے، اس کو کیا ملے گا، نصف۔ اب آ جائے اس میں فریق ثانی میں بنت وسطی، اور فریق اول میں بنت وسطی، اور فریق ثانی میں بنت اولیاء، آگے تو کچھ نہیں ہے نا، تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، دو بیٹیوں کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ اب دو پوتی آ گئی، بنت اچھا وہ بیٹی رہے، ابن البنت آ گئی، ٹھیک ہے، ابن البنت، تو یہ تو بیٹی کے حکم میں ہے، جی، اور یہ دو جب اس کے ساتھ کیا جائے، پوتی آ جائے، تو پوتیوں کو کیا ملتا ہے، سدس، تو ان دونوں کو کیا مل جائے گا، سدس مل جائے گا۔ تو اب تکملہ تو ثلثین ہو گئے کہ نہیں، ہو گئے،
ہاں ہو گئے یعنی سلسان پورے ہو گئے نا, کیونکہ نصف اس کو مل گیا اور سدس اس کو مل گیا, تو سلسان کیا ہو گئے؟ پورے پورے ہو گئے. جب سلسان پورے ہو گئے تو نیچے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب اگر یہاں پر کیا آ جائے؟ بیٹا آ جائے. کیا آ جائے؟ بیٹا. تو یہ بیٹا جو ہے کیا کرے گا؟ ان تمام لائن والوں کو عصبہ بنا دے گا. ٹھیک ہے اس کو بھی, اس کو بھی اور اس کو بھی, سب کو کیا کر دے گا؟ عصبہ. اور اوپر والے جن کو عیسیٰ نہیں ملا, اوپر والوں میں سے جن کو عیسیٰ نہیں ملا ان کو بھی کیا کر دے گا؟ عصبہ بنا دے گا. سمجھ آ رہے ہیں مسئلہ؟ جی یعنی اگر یہ بیٹا آ جائے نا, یہ والا, ٹھیک ہے, تو یہ اس لائن والے جتنے بھی اس کے برابر ہیں سب کو کیا کر دے گا؟ عصبہ بنا دے گا. اور اوپر والوں میں سے اگر کسی کو عیسیٰ نہیں ملا, ان کو تو عیسیٰ مل گیا نا, اس کو بھی اور ان دونوں کو بھی, اگر کسی کو عیسیٰ نہیں ملا تو ان کو بھی کیا کر دے گا؟ عصبہ کر دے گا. جب بیٹی ایک آ جائے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف. اور جب پوتیا دو آ جائے اس کے ساتھ, جب بیٹی کے ساتھ پوتیا دو آ جائے تو کل آپ نے احوال پڑھے. بیٹی کے حکم میں نہیں ہے نہیں, اب نہیں ہے نا, یہ تو صرف پوتیاں ہیں, یہ دونوں پوتیاں ہیں اور یہ بیٹی کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ بیٹی کے حکم میں ہو گئی اور یہ پوتیا ہے. سمجھ آ گیا؟ اور جب بیٹی کے ساتھ دو پوتیا آ جائے تو پوتیوں کو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ مسئلہ ہے, اس طریقے سے تقسیم کریں گے. دیکھو بھائی ذرا کتاب دیکھو. وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ, اگر چھوڑ دیے بیٹے کی 3 بیٹیاں. پہلے والی فریق اول کو دیکھو, بیٹا ہے اس کے آگے کیا ہے؟ 3 بیٹیاں, یعنی اوپر نیچے. ہاں, بعضہن اسفل من بعض, بعض کے نیچے ہیں, بعض کے نیچے ہیں. وَثَلَاثَ, یہاں تک کیا ہو گیا؟ ایک مکمل ہو گیا. سمجھ آ گیا بھائی؟ فریق اول. وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخر, ابن آخر ہو, دیکھو نا, جی سے ابن آخر ہو. ٹھیک ہے, دوسرے بیٹے ٹھیک ہے. بعضہن اسفل من بعض کے نیچے. تو یہاں تک کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا فریق ثانی. وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخر, ابن آخر, ابن آخر. سمجھ آ گیا بھائی؟ بعضہن اسفل من بعض کے نیچے. بہذه السورہ, یہ صورت بنائی ہے اس نے. العلیاء من الفریق الاول, نقشے کو دیکھو ساتھ ساتھ. العلیاء اوپر جو بیٹے ہیں فریق اول سے, لا یوازیها احد, کوئی مقابل نہیں اس کا. ٹھیک ہے, فریق ثانی اور فریق ثالث میں. سمجھ آ رہے ہیں؟ فریق اول میں سے جو علیاء بیٹی ہیں, فریق ثانی اور فریق ثالث میں کوئی مقابل اس کا نہیں ہے. والوسطی من الفریق الاول, وسطی فریق اول میں سے. ٹھیک ہے, توازیہ العلیاء من الفریق الثانی, فریق ثانی میں جو علیاء ہیں وہ اس کے کیا ہیں؟ مقابل ہیں. والسفلی من الفریق الاول, اور سفلی فریق اول میں سے. توازیہ الوسطی من الفریق الثانی, کیا ہیں؟ اس کے مقابل ہیں فریق ثانی کا وسطی. والعلیاء من الفریق الثانی, اور فریق ثالث کا علیاء ہیں. سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ والسفلی من الفریق الثانی, اور فریق ثانی کا سفلی. توازیہ, اس کے مقابل کیا ہے؟ الوسطی من الفریق الثالث, فریق ثالث کا کیا جائے گا؟ وسطی آ جائے گا. والسفلی من الفریق الثالث, اور سفلی فریق ثالث کا. لا یوازی احد, اس کا کوئی بھی مقابل نہیں ہے. دیکھو یہ نہ یہاں پر مقابل ہے اور نہ وہاں پر مقابل ہے. اذا عرفت هذا, جب آپ نے یہ پہچان لیا. فنقول, پس ہم کہتے ہیں. للعلیاء من الفریق الاول النصف, فریق اول میں سے جو کیا ہے؟ علیاء ہیں, اس کو کیا ملے گا؟ نصف, کیونکہ کس کے حکم میں ہے؟ بیٹی کے حکم میں. وللوسطی من الفریق الاول مع من یوازیها السدس, اور وسطی فریق اول میں سے
ساتھ اس کے جو اس کے مقابل ہیں. اس کے مقابل کیا ہے فریق ثانی میں؟ اولیاء ہے نا. تو ان دونوں کو کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا. تو آپ تکملۃ الثلثین ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جب ہو گئے تکملۃ الثلثین تو اب نیچے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. ولا شیء للسفلیات، اور سفلیات کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ کچھ بچا نہیں ہے. الا یکون معهن غلام، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی لڑکا آ جائے. میں نے کیا کہا تھا؟ تفریق اول میں سے اگر بیٹا آ گیا ہاں. فیعصبهن من كانت بخضائه، اب وہ عصب بنا دے گا ان کو جو اس کے مقابل برابر ہیں تمام کو. ومن كانت فوقه، اور جو اس سے اوپر ہے، ممن لم تكن ذات سامین، جو کس والے نہیں ہیں؟ حصے والے نہیں. جن ان کو حصہ نہیں ملا ان کو بھی عصب بنا دے گا. ویسکت من دونہ، اور ساکت ہو جائے گا اس کے علاوہ ہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ انشاءاللہ کل سے اخوات لابین و امین پڑھیں گے. اللہ بھائی